السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ 10 وچ GNM اور میں ہوں غلام نبی مدنی. دنیا بھر سے آج کی 10 بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں. ناظرین کرام، آج 19 نومبر 2020 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا. یہ ٹاپ 10 وچ GNM کا شام کا بلیٹن ہے. خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان سے ہے. ناظرین کرام، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پاکستان کے DG ISI جنرل فیض حمید اور دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیدار آج کابل کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں ان کی اشرف غنی اور کابل انتظامیہ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ آج پہلا افغانستان کا دورہ تھا جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں، اور ان کا شاندار افغانستان کے دارالحکومت کابل میں استقبال کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اشرف غنی کو کہا ہے کہ افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے جو دہشت گردی کے مراکز ہیں ان کو ختم کیا جائے. پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں اور پاکستان افغان تاجروں کے لیے، افغان عوام کے لیے بہترین وسائل مہیا کر رہا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات میں اضافہ ہوا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، پاکستان کے DG ISI جنرل فیض حمید کی جانب سے افغانستان کے اندر بھارت کی را ایجنسی کے دہشت گردی کے جو نیٹ ورک اور مراکز ہیں ان کے ثبوت بھی دیے گئے ہیں اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ اگر افغانستان سے آئندہ پاکستان کی فوج پر حملہ ہوا تو بڑی کارروائی افغانستان کے اندر گھس کر پاکستان کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فوجوں کو افغانستان سے نکال رہے ہیں، تو ایسے میں پاکستان کی خواہش ہے اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان کے طالبان اور کابل انتظامیہ کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے اور قیام امن پرامن طریقے سے ہو اور جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ بھی پرامن طریقے سے ہو. اس کے لیے بھی یہ دورہ سامنے آیا ہے. لیکن بہرحال ناظرین کرام، آنے والے دنوں میں اس دورے کے اہم اثرات پوری دنیا کے سامنے نظر آئیں گے اور افغانستان کے قیام امن پر اس دورے کے اثرات بہترین مرتب ہوں گے. اس کے علاوہ ناظرین کرام، لائن آف کنٹرول پر بھارت نے آج ایک مرتبہ پھر اشتعال انگیزی کی ہے اور پاکستان کی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جوابی کارروائی میں بھارت کی 3 چیک پوسٹیں تباہ کی گئی ہیں اور 3 بھارتی فوجی بھی زخمی ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کے گلگت بلتستان میں جو احتجاج کی دھمکیاں دی گئی ہیں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے، اس کے لیے پاکستان کی فوج کو متعین کیا گیا ہے. بھارت بھی پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان پر حملوں کی دھمکیاں دے چکے ہیں. ایسے میں پاکستان نے گلگت بلتستان میں فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے. جبکہ ناظرین کرام، PDM کے نام سے جو اپوزیشن جماعتوں کا مشترکہ الائنس ہے اس میں سے PTM جو پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم ہے اس کو نکال دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ریاست مخالف ہے اور پاکستان کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف بیان بازیاں کرتی ہے. اور اس سے ناظرین کرام یہ بھی واضح ہو چکے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بھی اختلافات ہیں. یہی وجہ ہے ان کی تحریک کوئی بھی حکومت کے خلاف کامیاب نہیں ہو رہی ہے. آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام، جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ مقبوضہ کشمیر سے ہے. ناظرین کرام، مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی دہشت گرد کے BJP جماعت کی جانب سے ظالمانہ اقدامات کا سلسلہ جاری ہے. اب ایک تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ 31,000 ایکڑ مقبوضہ کشمیر کی زمین ہندو کمپنیوں کو الاٹ کر دی گئی ہے تاکہ وہ ہندو کمپنیوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر انسٹال کریں اور تاکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت سے RSS کے غنڈوں کو، BJP کے کارندوں کو اور اسی طرح سے شیو سینا اور دیگر جو شدت پسند ہندو انتہا پسند جماعتیں ہیں ان کے ورکروں کو لایا جائے اور کشمیریوں پر ظلم کیا جائے. کشمیر کی جو شناخت ہے اسے تبدیل کیا جائے. کشمیر کے اندر مودی کے BJP کے اقدامات کو، ہندو توا نظریات کو پروموٹ کیا جائے. اس سے پہلے ناظرین کرام، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 21 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو اب تک ڈومیسائل کشمیر کے جاری کیے جا چکے ہیں اور درجنوں ایکڑ زمین اس سے پہلے بھارتی فوج کو بھی الاٹ کی گئی ہے. پنڈتوں کو گھر بنا کر دیے جا رہے ہیں، مندر بنا کر دیے جا رہے ہیں اور بھارتی فوجیوں کو بھی وہاں زمینیں دی جا رہی ہیں. ایسے میں ناظرین کرام، کشمیری مسلمانوں پر یہ لازم ہو چکا ہے کہ وہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات روکنے کے لیے مسلح ہو جائیں اور فیصلہ کن تحریک غزوہ ہند شروع کریں. ساتھ ساتھ ناظرین کرام، بھارت کی قابض درندہ فوج نے آج پلوامہ کے اندر مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج کل 7 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا ہے. اور کشمیر کے اندر بھارت کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاجی سلسلہ بھی جاری ہے اور مجاہد
مجاہدین نے آنے والے دنوں میں بی جے پی اور اسی طرح سے جو دیگر جو بی جے پی کے جو الائنس ہیں یا ان کے اتحادی جماعتیں ہیں ان پر حملے کرنے کی دھمکیاں دی ہیں کہ اگر کسی نے بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا یا پھر کسی نے مقبوضہ کشمیر کے اندر مودی حکومت کو سپورٹ کیا تو ان پر حملے کیے جائیں گے. جبکہ آج کا محبوبہ مفتی اور فاروق عبداللہ کے خلاف بھی بی جے پی کی جانب سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور ان پر حملے کرنے کے لیے ہندوؤں کو اکسایا جا رہا ہے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے. ناظرین، تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طالبان کی فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو چکا ہے. صوبہ قندوز کے اندر، قندھار کے اندر، زابل اور فاریاب اور دیگر بڑے صوبوں میں طالبان کے سامنے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 120 سے زائد اہلکار کابل فوجی سرنڈر ہو چکے ہیں. طالبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ گزشتہ مہینے اکتوبر میں 1500 کے لگ بھگ جو کابل فوجی تھے، سرکاری اہلکار تھے، سرنڈر ہوئے ہیں. یعنی کہ روزانہ 50 اہلکار سرنڈر ہو رہے ہیں. اور اب بھی طالبان کا دعویٰ ہے کہ ان کی فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے. مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 35 اہلکاروں کو مار ڈالا گیا ہے، جبکہ متعدد زخمی اور گرفتار بھی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ طالبان نے بھاری جو جنگی ساز و سامان ہے، مال غنیمت ہے، وہ بھی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. جبکہ ناظرین، اشرف غنی نے جو قطر کے بادشاہ ہیں تمیم حمد ثانی ان سے فون پر بات چیت کی ہے اور افغانستان میں طالبان کے حملوں پر انہوں نے کہا ہے کہ قطر کی حکومت کو چاہیے کہ وہ طالبان پر پریشر ڈالیں کہ وہ حملے روک دیں. لیکن طالبان کا دعویٰ ہے کہ چونکہ نہتی شہری آبادی کو اشرف غنی انتظامیہ ٹارگٹ کرتی ہے، رد عمل میں طالبان بھی یہ حملے کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ ناظرین، جرمنی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ نیٹو کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ اپنی فوجوں کو افغانستان سے نہیں نکالیں گے اور افغانستان سے امریکی افواج کا فوری طور پر نکلنا یہ وہاں بہت سے مسائل کو جنم دے سکتا ہے. ایسے میں امریکہ کو اپنی فوجیں افغانستان سے نہیں نکالنی چاہیے. لیکن طالبان امریکہ اور نیٹو کو وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر فوجیں نہ نکالی گئیں تو پھر طالبان حملے کریں گے اور انہیں بزور طاقت افغانستان سے نکال دیں گے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین بھارت سے ہے. بھارت کے اندر شیو سینا اور بی جے پی اور آر ایس ایس کے گنڈوں کے مسلمانوں کے خلاف حملے بڑھ رہے ہیں. دھمکیوں کا سلسلہ دراز ہو چکا ہے. اب ناظرین، تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ممبئی کے اندر ایک مسلمان تاجر کی مٹھائی کی سویٹ کی دکان تھی جس پر کراچی لکھا ہوا تھا. کراچی کے نام سے، یعنی پاکستان کا بڑا شہر ہے کراچی، اس کے نام سے ممبئی کے اندر ایک بڑی سویٹ کی دکان تھی. اس تاجر کو دھمکیاں دی گئی شیو سینا کی جانب سے، بی جے پی کے گنڈوں کی جانب سے، کہ اگر کراچی کا نام نہ ہٹایا تو ان کی دکان کو آگ لگا دی جائے گی. جس پر ناظرین اس دکاندار نے، اس تاجر نے کراچی کے نام کو چھپا دیا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مہاجر موجود ہیں جو ہندوستان کے، بھارت کے مختلف شہروں سے آئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر دلی کے نام سے، ممبئی کے نام سے اور مختلف جو بھارت کے شہر ہیں، علاقے ہیں، ان کے نام سے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. پاکستان کے اندر کبھی کسی بھی تاجر کو ایسی دھمکی نہیں ملی. لیکن دلی کے اندر یا بھارت کی دیگر ریاستوں اور شہروں کے اندر مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، صرف اس جرم میں کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ داڑھی ٹوپی رکھتے ہیں یا پھر وہ پاکستان کے شہروں کے نام پر نام رکھتے ہیں. اس وجہ سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے. جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بی جے پی کے کارندوں کے، غنڈوں کے حملے مختلف ریاستوں میں بڑھ چکے ہیں. ریاست بنگال کے اندر اور دیگر ریاستوں میں جہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں وہاں پر بی جے پی کے کارندوں کے حملوں کی وجہ سے پولیس نے بی جے پی کے بیشتر کارندوں کو، غنڈوں کو گرفتار بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ناظرین بھارت کے اندر منموہن سنگھ کے خلاف سابق امریکی صدر اوباما نے اپنی کتاب میں کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں جس پر بھارت کے اندر اوباما کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی درخواست دائر کی گئی ہے کہ اوباما نے منموہن سنگھ کی توہین کی ہے، بھارت کی توہین کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے اور انہیں عدالت میں طلب کیا جائے، ان کے خلاف فیصلہ سنایا جائے. آگے بڑھے ناظرین، جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین ترکی سے ہے. تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یونان نے ترکی کے خلاف امریکہ سے جدید ترین لڑاکا جنگی طیارے F-35 خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ درخواست بھی کی گئی ہے کہ امریکہ فوری F-35 طیارے یونان کو فروخت کرے. جبکہ ناظرین اس سے پہلے F-16 طیارے بھی یونان کے پاس موجود ہیں، لیکن ترکی نے وارننگ دی ہے کہ اگر F-35 یا F-16 طیارے استعمال کی جائیں گے تو ترکی بھی S-400 میزائل سسٹم کے ذریعے سے یونان کو سبق سکھائے گا. اس وقت ناظرین ترکی ڈرلنگ کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے. یونان کی سرحدوں کے قریب ترکی کو بھاری گیس اور پیٹرول کے ذخائر مل رہے ہیں، لیکن یونان کی جانب سے ترکی کی مخالفت میں ہر وہ حد کراس کی جا رہی
رہی ہے جس سے ترکی کو کمزور کیا جائے، لیکن ترکی نے دنیا بھر سے مطالبہ کیا ہے کہ یونان کے اندر شامی مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، اس کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے جو فاتح جہاز ہے یا دیگر جو بحری جہاز ہے بحر متوسط کے اندر پیٹرول اور ڈرلنگ کا عمل کر رہے ہیں، ان کو اپنے منصوبوں کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہیں کام جاری رکھیں، انہیں حکومت کی جانب سے بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی۔ ساتھ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات تیونس کے اندر سازشیں کر رہا ہے، اور متحدہ عرب امارات کی سازشوں کی وجہ سے وہاں قیس بن سعید کی حکومت کو ہٹانے کا منصوبہ ہے، جو ترکی کے حمایت یافتہ حکومت ہے اور ترکی کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتی ہے، اور اب تیونس کے جو حکومت مخالف لوگ ہیں ان کو ویزے دینے کا فیصلہ کیا ہے متحدہ عرب امارات نے، تاکہ سازشوں کا سلسلہ مزید بڑھایا جا سکے، جس پر ترکی نے اور تیونس کی منتخب حکومت نے متحدہ عرب امارات کو وارننگ بھی دی ہے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام آذربائیجان، آرمینیا اور اسرائیل اور عربوں کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے عربوں کے ساتھ جب سے تعلقات بڑھے ہیں تب سے اسرائیل کی معیشت کو بڑا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ بحرین اور UAE کے جو عرب پتی لوگ ہیں، عرب پتی تاجر ہیں، وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جس سے اسرائیل کی اکانومی کو فائدہ ہو رہا ہے، اور UAE اور بحرین کے پیٹرول اور گیس کو بھی اسرائیل استعمال کر رہا ہے، جس سے یہودیوں کی اکانومی کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ آرمینیا نے شام سے اور فرانس سے اور روس سے کرائے کے جنگجوؤں کو استعمال کیے ہیں، جو اس وقت واپسی کے منتظر ہیں، اور ساتھ ساتھ نازل کام آذربائیجان کے صدر نے کہا ہے کہ آرمینیا کے عیسائی فوجوں کی جانب سے جو نقصان قراباغ کے اندر ہوا یا آذربائیجان کا ہوا، اس کا معاوضہ ضرور دینا پڑے گا۔ جبکہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے سعودی عرب کے اندر G20 کانفرنس میں شرکت کرنے والے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک کہ خواتین جو سماجی رہنما ہیں جیلوں کے اندر ہیں اور دیگر جو حکومت مخالفین قیدی ہیں ان کو رہا نہیں کیا جاتا، تب تک سعودی عرب کے اندر ہونے والی G20 کانفرنس کا سمٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی بڑی خبر ہے، یہ نازل کام فلسطین اور اسرائیل سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ بحرین اور متحدہ عرب امارات نے اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل کی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے قرارداد منظور کروا لی ہے، جس کے تحت اسرائیلی یہودی جو مسلمانوں کے فلسطینیوں کے علاقے ہیں وہاں پر یہودی آباد کاری کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ نازل کام امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے آج مغربی علاقوں میں یہودی آباد کاری کا دورہ کیا ہے، جہاں پر اسرائیل کے یہودی بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کے گھروں کو گرا کر یہودی آباد کاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے امریکہ نے گرین سگنل بھی اسرائیل کو دیا ہے۔ ساتھ ساتھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ متحدہ عرب امارات بھی اسرائیل کو یہودی آباد کاری کے سلسلے میں سپورٹ کر رہا ہے، تعاون اور حمایت کر رہا ہے۔ حماس نے اس حوالے سے UAE کو وارننگ بھی دی ہے۔ جبکہ نازل کام مغربی علاقوں میں 40 سے زائد ایسے سکولز ہیں جو فلسطینیوں کے لیے ہیں، لیکن ان کو یہودی گرا کر وہاں پر آباد کاری کرنا چاہتے ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اسرائیل کے یہودی کتنا ظلم فلسطینیوں پر ڈھا رہے ہیں۔ آگے بڑھے نازل کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے قطر کا جو محاصرہ UAE، سعودی عرب اور مصر وغیرہ کی جانب سے کیا گیا تھا، اس کو ختم کروانے کا منصوبہ سامنے آ رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جاتے جاتے قطر کا محاصرہ ختم کروائیں گے اور عربوں کے درمیان تعلقات بہتر کروائیں گے۔ جبکہ قطر کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ 2017 سے جو قطر کا محاصرہ ہے اس میں کسی کی جیت نہیں ہوئی بلکہ شکست سب کی ہوئی ہے، کیونکہ اس سے آپس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اور اکانومی کو، معیشت کو بھی کافی خسارہ ہوا ہے۔ جبکہ نازل کام صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ فیصلہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ حوثیوں کو دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کرنے والے ہیں، اور یہ سعودی عرب کی خواہش کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ عراق کے اندر مصطفیٰ کاظمی حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ عراق کی حکومت بیشتر ایسے ملازمین ہیں جن کو تنخواہیں ادا نہیں کر رہی ہے، جس کی وجہ سے عراق کے اندر مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے سیلریوں کو، ان کی تنخواہوں کو ادا کیا جائے، اور مصطفیٰ کاظمی کی حکومت سے پراکسی وار جو مسلح تنظیمیں ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نازل کام شام کے اندر امریکی فوج کے اتحادیوں نے ایک بیان میں کہا
ہے کہ امریکی افواج شام سے انخلا نہیں کر رہی ہیں کیونکہ شام کے اندر داعش کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور داعش کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ایسے میں شام کے اندر سے امریکی افواج کا نکلنا یہ داعش کو مضبوط کرنے کے مترادف ہوگا، لہٰذا شام سے امریکی فوجیں نہیں نکالی جائیں گی۔ آگے بڑھنے ناظرین کرام، جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام سعودی عرب اور عراق کے تعلقات اور اسی طرح سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 30 سال کے بعد سعودی عرب اور عراق کے درمیان جو سرحد ہے اسے کھولنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تجارتی قافلے آ جا سکیں گے، آمد و رفت ان کی ہو سکے گی سعودی عرب سے عراق میں اور عراق سے سعودی عرب میں۔ اب جو عراق کے ساتھ ہے سعودی عرب کی سرحد ہے اسے 30 سال کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ 1990 کی دہائی میں یہ بارڈر بند کیا گیا تھا، لیکن اب سعودی حکومت عراق کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہی ہے اور اس کی وجہ سے اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ بارڈر کھول دیا جائے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات میں بہتری ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام چند ماہ پہلے جو عراق کے اعلیٰ انتظامیہ ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر بھی آئی تھی اور سعودی عرب نے بغداد کے اندر اپنے سفارت خانے کو بھی کھولا تھا، اور اب عراق کی مصطفیٰ کاظمی حکومت کے ساتھ سعودی عرب تعلقات بہتر کر رہا ہے، تجارتی تعلقات کو کھول رہا ہے۔ لیکن اس میں ناظرین کرام ترکی کے ساتھ جو سعودی عرب کی مخاصمت ہے وہ جاری ہے اور ترک مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ترکی کے جو تجارتی قافلے ہیں ان کو سعودی عرب آمد سے یا سعودی عرب آنے سے روکا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اب عراق کے اندر جو ترکی کا اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنے کے لیے سعودی عرب نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایران کی جانب سے سعودی عرب پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ سعودی عرب جوہری ہتھیار بنا رہا ہے جس سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں سعودی عرب بھی یہی دعوے کرتا تھا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جس سے مشرق وسطیٰ میں بدامنی پیدا ہو رہی ہے، اور چند روز پہلے عادل الجبیر نے کہا تھا کہ اگر ایران جوہری ہتھیار بنائے گا تو پھر سعودی عرب بھی بنائے گا۔ اس کے رد عمل میں اب ایران نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کے جوہری ہتھیار دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ لیبیا سے ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ وہاں باغی ہفتر کی مدد کے لیے روس کے کرائے کے جنگجو مدد کر رہے ہیں اور خندقیں کھود رہے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور دیگر کئی اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوئی ہیں جن سے باغی ہفتر اور روس کے جنگی جرائم واضح ہوتے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام چائنا سے اور ایتھوپیا سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ نے معاشی اصلاحات کا اعلان کر دیا ہے، ڈیوٹی ٹیکسوں میں کمی کر دی ہے، ٹیرف میں کمی کر دی ہے، اور جو چین کے اندر کمپنیاں ہیں، تاجر ہیں، ان کو دنیا بھر سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ دھڑا دھڑ امپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس پر جو ٹیکسز ہیں ان میں کمی کر دی گئی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ہانگ کانگ کے اندر جو چینی قوانین ہیں ان کے ذریعے سے لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور ہانگ کانگ کے اندر چین مخالف لوگوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جس پر یورپ نے اور اقوام متحدہ اور امریکہ نے شدید تنقید کی ہے اور چین پر پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایتھوپیا کی حکومت اور جو تغارائی علاقے کے جو قبائلی جنگجو ہیں ان کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں 30,000 سے زائد لوگ اب تک مہاجرین کی زندگی اختیار کر چکے ہیں، اور اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ سنگین انسانی المیہ ہے، اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے۔ اب تک سینکڑوں لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں، اور سوڈان کے اندر جو مہاجرین ہیں ان کے بڑھنے سے سوڈان کی حکومت بھی پریشان ہے کیونکہ وہاں پہلے ہی غذائی قلت ہے۔ بھارت ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔